السلام علیکم جی، میں ہوں ملک تحسین آج اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم پرتگال کی امیگریشن پہ بات کریں گے کہ پرتگال کی امیگریشن میں اس وقت تک نئی اپڈیٹس کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2023 دسمبر تک تقریباً سب کو فرسٹ میل آ گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی تک فرسٹ میل نہیں آئی، لیکن وہ تھوڑا سا ویٹ کریں، 1 ہفتہ 2 ہفتے، ان کو بھی میل آ جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سیکنڈ میل ابھی فنگر پرنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے ان کو مل جائے، لیکن وہ کافی آگے کی ملے گی، کیونکہ ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ 2023 اور 2022 والے ابھی تک اپنے کارڈز کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ابھی تک بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ابھی بایو میٹرک بھی نہیں ہوئی 2022-23 والوں کی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ آپ تھوڑا سا ہسٹری میں اگر پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جن لوگوں کو فرسٹ میل آئی تھی تو انہوں نے تقریباً 7 سے 8 مہینے تک ویٹ کیا اپنی سیکنڈ میل کا۔ اس کے بعد انہوں نے آئمہ والوں نے نیا ادارہ بن گیا تو انہوں نے تھوڑا اپنا طریقہ کار چینج کیا، تو انہوں نے پھر سیکنڈ میل کی بجائے فیس والی میل بھیجی کہ آپ اپنی فیس جمع کرائیں۔ لوگوں نے فیس جمع کرائی تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو 2023 اپریل تک کے تھے، ان کو میل آ گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو مئی کے بعد والے تھے، مئی جون، کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنا پری اسکیجول کا انتظار کر رہے تھے، انہیں پری اسکیجول کی میل نہیں آ سکی۔ یہ جو آئمہ انہوں نے پرتگال نے نیا ادارہ بنایا، اس کا مقصد یہی تھا کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں یا جتنے بھی یہ معاملات سارے جو کنٹرول سے باہر ہوئے ہیں، ان کو کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جائے اور ان کو کنٹرول میں لایا جائے۔ لیکن بجائے معاملہ ٹھیک ہونے کے ان کی سمجھ سے باہر ہو گئے ہیں۔ لوگ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان سے بہتر تو سیفی ادارہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ہوپ فار دی بیسٹ۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ فائل جو ہیں وہ جمع کر لیں، اور بہت سارا سٹاف ایسا ہے کہ جو سمجھ لیں کہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا وہ کام کرتے ہیں تو وہ اگر ان پہ لوڈ آ جاتا ہے تو وہ کمپلین کرنی شروع کر دیتے کہ ہم سٹرائک پہ جائیں گے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اگر جو دیکھا جائے کہ بیک لاگ بھی بہت زیادہ اس وقت پڑا ہوا ہے، 4 لاکھ کیس پینڈنگ میں ہے، اور ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 2024 میں صرف 2024 کی بات کی جائے تو 61,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہے۔ اس کے علاوہ فیملی ری یونیفیکیشن کے کیس وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو لوگ ادھر محنت مزدوری بیچارے کر رہے ہیں، جن کے پاس آلریڈی ان کا فرسٹ کارڈ ہے، تو وہ اپنے سیکنڈ کارڈ کے لیے بھی لائر کر رہے ہیں۔ ان کا سیکنڈ کارڈ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے 6 مہینے ہو گئے ایکسپائر ہوا ہے، لیکن ابھی تک رینیو کر کے نہیں دے رہے۔ اور ابھی تو ایسے سننے میں آیا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے یہ جو ایکسپائر کارڈ ہے اس پہ ہی اپنے کام چلائیں، سارے کام آپ کے اس پہ ہی ویلڈ ہوں گے۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہوم کنٹری نہیں جا سکتے، انہیں اپنے ہوم کنٹری میں جانے کی پرابلم ہے، کیونکہ پرتگال میں تو معاملات چل سکتے ہیں لیکن آؤٹ آف کنٹری جو ہے نا یہ معاملات نہیں چل سکتے۔ تو یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جن کو فرسٹ میل آئی ہے وہ ابھی ان کو سیکنڈ میل یہ آئے گی کہ وہ اپنی فیس جمع کرائیں۔ اور ایک چیز اور ہے آئمہ کی طرف سے کہ انہوں نے ابھی ایسا کیا ہے کہ سب لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں۔ موسٹلی وہ لوگ جن کی لسبن ایریا نے فائل جمع تھی ان کو انہوں نے کہا ہے۔ زیادہ تر جو باہر کے لوگ ہیں ان کو ایسی میل نہیں آئے کہ وہ اپنے پیپر اپلوڈ کریں، لیکن جو لا ہے وہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ سب کو میل آئیں گی کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس لوڈ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی پرانی ڈیٹس پہ گئے اور ان کے بایو میٹرک ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوسٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ اپنی بایو میٹرکس کی ڈیٹ پہ گئے، لیکن انہیں واپس بھیج دیا گیا بایو میٹرکس لیے بغیر۔ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے جا کے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں، ہم آپ کو دوبارہ نئی میل بھیجیں گے بایو میٹرکس کی۔ اور پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا کہ ایک بندے کو انہوں نے کہا 6 سپٹمبر والا تھا، اس کی 6 سپٹمبر کو بایو میٹرک تھی، انہیں اسے پیپر اپلوڈ کرنے کے لیے کہا۔ جب اس نے اپنے پیپر اپلوڈ کر دیے تو اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد کی دوبارہ بایو میٹرک کی ڈیٹ مل گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بالکل سمجھ لیں کہ نچلے لیول پہ گئی ہوئی ہیں۔ کسی بھی کنٹری میں اگر امیگریشن پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا جاتا ہے۔ جو بھی طریقہ کار، جو بھی پیرامیٹر اس کے بنائے جاتے ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ پرتگال کی واحد امیگریشن ہے جو آئے روز ہر روز آپ کو نئی سے نئی چیز ملے گی۔ ہر روز آپ کو یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز ملیں گے جس میں یوٹیوبر کہتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ پرتگال کی نئی اپڈیٹس۔ اور جو سب سے اچھی خبر ہے اس وقت پرتگال کی کہ لسبن کے ایریے میں یہ ایک سینٹر بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے دنوں میں بھی ایک سینٹر بنا تھا جہاں پہ لوگوں کو ویکسینیشن کی جاتی تھی۔ تو اب یہ لسبن کے ایریے میں ایک سینٹر بنانے جا رہے ہیں۔ سینٹر تو آلریڈی بلڈنگ اس کی موجود ہے، ہندو سینٹر کے نام سے وہ سینٹر ہے، جہاں پہ 100 سے زیادہ امپلائی کام کریں گے۔
جس کی ٹائمنگ 8 سے لے کے رات 10 بجے تک ہوگی، اور یہ 9 سپٹمبر سے اپنا کام شروع کرے گا۔ اس میں ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ سارے جتنے بھی کام ہیں ری یونیفیکیشن کے، جن کے کارڈ ری نیو ہونے ہیں یا بایو میٹرکس کا کام ہے، یہ سارے کام اس میں ہینڈل کیے جائیں کسی طریقے سے۔ اور ان کا ٹاسک یہ ہے گورنمنٹ نے جو انہیں دیا ہوا ہے کہ آپ جون 2025 تک یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کریں، کیونکہ اب جب لوگوں کو کارڈ ایشو ہونے ہیں تو اب ان پہ پاسپورٹ والا بھی بوجھ، نیا برڈن جو ہے نا وہ آ جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، گورنمنٹ ان کو پریشر دے رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ آئمہ کو یہ سخت ہدایات دے رہی ہیں، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس وقت پرتگال کی گورنمنٹ تھوڑی سی سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ آئمہ کو انہوں نے بہت زیادہ پریشر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے جتنے بھی کام اس وقت رکے ہوئے ہیں، جیسے کہ فیملی ری یونیفیکیشن کا کام ہے، لوگوں کو بایو میٹرکس کی ڈیٹ کا کام ہے، لوگوں کے کارڈ جو ری نیو میں پڑے ہوئے ہیں ان کا کام ہے، ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپلیٹ کیا جائے۔ ہوپ فار دی بیسٹ، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں ملیں گی آپ کو، لیکن فی الحال جو معاملات ہیں وہ آئمہ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرف لے کے جانے ہیں، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اس سال کے آخر تک بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ اپنی روٹین میں آ چکی ہیں۔ آج کی میری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔